نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وخاتم النبيين۔ پچھلے جو درس تھا اس میں بات یہ چل رہی تھی کہ خالق اللہ تعالی جو ہے وہ انسان کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرتا ہے اور کس طرح سے کانٹیکٹ کرتا ہے، کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، کس طرح سے رابطہ کرتا ہے، خالق مخلوق کے ساتھ کس طرح رابطہ کرتا ہے۔ تو ہم نے اس میں مختلف صورتوں کا ذکر کیا تھا، اور آج جو ہم کریں گے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ اہم ٹاپک ہے، کیونکہ وہ ہم سے متعلق ہے کہ مخلوق خالق سے کس طرح سے رابطہ قائم کر سکتی ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں صرف قرآنی آیات کی کے ذیل میں تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق کا خالق سے کس طرح سے رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ تو اس ذیل میں جو ہم سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہوتی ہے دعا، جو کہ سب سے جو اہم چیز ہے اور سب سے کامن اور سب سے مشترک جو چیز ہے وہ دعا ہے۔ تو تنزیل.net پہ ہم نے یہ کھولا ہے اور سرچ پیج ہے، قرآن شریف میں دعا کا لفظ کہاں کہاں آتا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ کہ میں آیات کا ذکر کروں، یہ واضح کرتے چلیں کہ ہم قرآن اور حدیث دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو آج کی سیٹنگ ہے اس میں صرف قرآنی آیات کا ذکر ہوگا۔ تو یہ اس میں سورۃ البقرہ کی 61ویں آیت ہے، جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ تو اس کا ہم اردو کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ اس کے بعد اس کے 7 آیتیں چھوڑ کے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو وہ گائے بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔
میں دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پیغمبر سے دعا کا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پیغمبر اور کہاں رعایا اور کہاں جو ہے وہ امت. تو پیغمبر کا مقام بہت بلند ہے، تو ایک امت پیغمبر سے کہہ رہی ہے کہ دعا کریں، تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہنے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو ظاہری بات ہے کہ پیغمبر تو کسی نے نہیں آنا، اور نبوت کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو چکا ہے. تو اس کے بعد ہم کسی کو بھی دعا کریں گے، کرنے کا ایک دوسرے کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی دعا کیجیے میرے لیے. اور جو نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ہمارے بڑے ہیں، علماء ہیں، اپنے سے بڑے ہیں، ان کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو والدین ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں، بزرگوں کو کہہ سکتے ہیں. قالوا ادعوا لنا، تو اس میں کوئی برائی نہیں. تو یہ ایک نقطہ پتہ چلتا ہے. اور دعا ہمیشہ جو ہے وہ ادب کے ساتھ مانگنی چاہیے، یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے. ہمارے جو مرشد ہیں مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب علی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ہمارے دل میں بستا ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ بستے ہیں. تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو اتنا دور کیوں سمجھتے ہیں، اس سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور عاجزی کے ساتھ دعا کریں، ادب کے ساتھ دعا کریں، مان کے ساتھ، ناز کے ساتھ کریں، لیکن ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑنے. تو یہ ایک مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے، ورنہ جو مصنون طریقہ وہ اس طرح سے ہے. اس طرح ہاتھ جوڑ دیں، اس طرح کر لیں، جیسے بھی کر لیں. تب مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی حاجات بیان کرنی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں دعا. پھر اس کے بعد جو چوتھی آیت آتی ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، پھر وہ کہنے لگے کہ دعا کیجیے. تو یہ سورۃ البقرہ میں یعنی اس سے اگلی آیت ہے. اور پھر اس سے اگلی آیت میں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. تو اب یہ ہے کہ بار بار بھی دعا کا نہیں کہنا چاہیے. اب وہ جو امت تھی وہ بار بار دعا کا کہہ رہی تھی اپنے نبی کو، اور کثرت سوالات بھی تھی. تو پھر وہ خود ہی مشکل میں پڑ گئے کہ وہ ایک جتنا وہ دعا کے لیے کہتے گئے اتنا وہ جو تھا کہ جی اس طرح کی گائے ہونی چاہیے، اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، یہ خاصیت ہونی چاہیے، یہ خاصیت نہیں ہونی چاہیے، یہ رنگ ہونا چاہیے، یہ رنگ نہیں ہونا چاہیے، یہ قد کاٹ ہونا چاہیے، یہ قد کاٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ سارا اپنے آپ کے لیے اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے گئے کہ بہت زیادہ دعا کے لیے کہنے کے لیے جو کہتے گئے، اور بہت زیادہ سوالات کرتے گئے جو، تو ان کے لیے خود بھی مشکل پیدا ہو گئی. تو دعا کے لیے کہیے، ضرور کہیے، لیکن ایک کثرت سوالات سے بچا جائے. اور خصوصاً ایسے لوگوں کے سامنے کثرت سوالات نہ کی جائے جن کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، اور ان کو بہت زیادہ دعا کے لیے مجبور بھی نہ کیا جائے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. تو ہمیں تو جو چیز اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ ہمیں دے دے گا. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم مانگنا چاہیے، برکت مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی چاہیے. تو یہ کچھ ضمناً عرض کرنا تھا دعا کے بارے میں. اس کے بعد آتا ہے کہ جی وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اب یہاں پہ دو الفاظ آ رہے ہیں، ایک دعا اور ایک ندا. تو ندا کا جو لفظ ہے اس کو بھی ہم آگے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ندا کا لفظ کس طرح سے قرآن شریف میں آ رہا ہے. تو کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز کو ہی سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں. وہ بہرے گونگے اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں.
تو دعا کا مطلب جو مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے وہ ہے کہ پکار، اور ندا کا مطلب ہے آواز. تو دعا جو ان سی ہے وہ ایک پکارا گیا، اور ندا کا مطلب ہے آواز دے کر زور سے پکارا گیا. لیکن اس میں جو ہم سورہ مریم میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس میں ضروری نہیں کہ آواز ہی کوئی بہت زیادہ بلند کی جائے تو وہ ندا ہوگی، بلکہ ایموشنل ہو کے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے. لیکن ادب بہرحال ادب کا جو پہلو ہے وہ برقرار رہے، لیکن روتے ہوئے ایموشنل ہو کے عاجزی کے ساتھ، حد درجے عاجزی کے ساتھ جو دعا مانگی جائے اور تڑپ کے ساتھ مانگی جائے وہ ندا ہو جائے گی. تو وہ اس کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں. اس کے بعد جی بہت ہی ایک خوبصورت آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جی جب دعا کریں تو اتنا اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی قریب ہے، اور جب اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے تو پھر ہم نے اس کی دعا جو سی ہے وہ اس کی ہم اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والی کی پکار کو وہ جو ہے اس کا جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے. اجیب یہاں پہ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ قبول کرنا ہے، قبول کرتا ہے یعنی جواب دیتا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی آگے ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو اس دعا کے بدلے میں آخرت میں اجر دے دے، چاہے اس دعا کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دے، اور چاہے اس دعا کو ہو بہو پورا کر دے اگر وہ بندے کے حق میں بہتر ہو. لیکن قبول ہر دعا ہوتی ہے اور اسی نیت کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ جو بھی دعا ایک جائز حاجت کے ساتھ کی جائے گی وہ قبول ہوگی. ایون یہ کہ ناجائز حاجت کے لیے بھی کی جائے تب بھی انسان کو محتاط رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اور پوری کرنے والا ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی قبول کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں سنتا ہوں بات اور میں مانتا ہوں تو لوگ میری بات کیوں نہیں مانتے. تو دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ جی اللہ تعالیٰ تو ہماری بات مانے گا، ہم اللہ تعالیٰ کی مانیں. ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی مانیں. اس طرح اشفاق احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری باتیں مانے گا، ہماری دعائیں قبول کرے گا، پوری کرے گا. تو اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جی اور یہ 19 کے قریب صفحے ہیں. تو اب ہم دوسرے صفحے پہ جاتے ہیں. تو اس میں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. تو اس میں یہ کہ اس جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. اب یہ نہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بیٹا دے یا مجھے اولاد دے، نہیں، ذریۃ طیبۃ، مجھے اچھی صالح اولاد دے، طیب اولاد دے، اور ذریۃ کہ آگے نسل بھی چلے. پھر اس کے بعد جو ہے
پھر آگے جو ہے وہ دعا کے علاوہ یدعو کا مطلب ہے کہ پکارنا، بلانا لوگوں کو، تو وہ اس ذیل میں آتے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ ایسی امت تمہیں ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ پھر نیکسٹ جون سا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون سی دعا ہے، تو وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا، تو ان کے جو جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے ہیں موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ پھر ایک اور بات جو ہے وَلِلَّهِ ادعوہ بہا، یعنی دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے تو اس کے اسماء الحسنہ سے بلاؤ۔ فادعوہ بہا، دعا مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے مانگو۔ تو اس میں جب اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے جب ہم یہ دعا مانگیں گے تو اس میں جو بہت ایک اعلیٰ عرفہ اسماء الحسنہ ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے اللہ، پھر اس کے بعد الرحمن، اور وہ بھی ایک ایسا اسم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد پھر آ جاتا ہے الرحیم، کہ بہت زیادہ رحمت کرنے والا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رؤوف الرحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہمارے جو مرشد ہیں وہ یہ فرماتے ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ تمام جتنی کامیابیوں کی یہ ایک طرح سے کنجی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کس آیت کے ہم تقلید کر رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو ہم اس کی پیروی کرتے ہوئے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر اور اس کا ورد کرتے رہیں، تو اللہ تعالی ہمارے احوال میں بہتری لے آئے گا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جی وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آخری جو دعا وہ یعنی دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، یعنی جنت میں جو یہ حال ہوگا ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلامی ہوگا السلام علیکم، تحیتہم فیہا سلام، اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو اسی لیے ہمارے مرشد صاحب فرماتے ہیں کہ السلام علیکم کہا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جو جواب دے وہ بھی پورا دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ بھی ایک طرح سے دعا ہوتی ہے، اور آخری دعا جو ان سی ہے وہ ان الحمد للہ رب العالمین، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے۔ اس کے بعد ایک بڑی اچھی دعا ملتی ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی اور بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کو پکار لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ جی فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم يدعونا الى ضر، تو پھر جب ہم اس کی تکلیف سے ہٹا دیتے ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے کہ جو گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، جب تکلیف دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں
واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے. تو دعا کا یہ دعاؤ کا مطلب بلانا ہے. پھر یہ کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے. دعا کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگنی چاہیے. اور پھر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم نہیں. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ بتا بھی دیتے ہیں، اور پیغمبر تھے تو ان کو ظاہر ہے کہ بتا دیا. پھر اس کے بعد لا تدعوا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کی عبادت نہ کرنا جو تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکے نہ ضرر پہنچا سکے. پھر آگے دیکھتے ہیں کہ جی اور اس میں دعا کے بارے میں کیا آیا. تو یہ تو ایک آیا. پھر الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ میرا اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے. اور کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا. کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. تو ہمیشہ پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی، اور اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما. پھر ایک اور آتا ہے کہ جی اور پھر دیکھتے ہیں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. تو کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمہارے تمام اچھے نام اسی کے ہیں. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. تو اپنی نماز میں بہت زیادہ بلند بھی نہ ہو اور بہت زیادہ پوشیدہ بھی نہیں، اور درمیان کا رستہ تلاش کرو. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کرو جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں. خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا. یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرنی چاہیے. جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ سنگت اختیار کی جائے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا کیا ترجمہ کیا. جونا گڑھی صاحب نے تو صحبت کیا تھا، اور طاہر القادری صاحب نے کہا ہے بالکل سنگت کا لفظ ہی انہوں نے استعمال کیا اپنے ترجمے میں. تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے آپ کو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں. تو بزرگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ کسی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس طرح انسان جو ہے وہ اگر ایک عطار کے پاس جائے گا تو وہ ادھر کچھ نہ کچھ لے کے آئے گا. تو اپنی عطار کی صحبت میں رہنا تو اس سے خوشبو ہی آئے گی نا زیادہ سے زیادہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا.
اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ دیکھیں ذرا کہ کتنا اللہ تعالیٰ کی بندی کا کیا یقین ہے اللہ تعالیٰ پر کہ میں تو کبھی محروم رہا ہی نہیں، آپ نے ہمیشہ میری دعا قبول کی۔ پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں، تو پھر ایک اور ہے کہ جی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا بڑا ضروری ہے اور عاجزی دکھانا کہ یا اللہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی میری بیماری کو دور کر دے، کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اوپر بیماری آ گئی ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ تو نے میرے اوپر بیماری ڈالی، بالکل اللہ تعالیٰ کے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بری چیز کو منسوب نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ اچھائی کی نسبت کرنی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں برائی مجھ پر آ گئی ہے اور بیماری مجھ پر آ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین، مطلب یہی ہے کہ یا اللہ میری بیماری دور کر دے، لیکن کہہ نہیں رہے، وہ بڑے ادب کے ساتھ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور کر دی۔ پھر اس کے بعد تو یہ فرماتے ہیں کہ جو قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دو کہ اگر تمہاری دعا التجا پکارنا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ تو اس کے بعد اور دیکھتے ہیں کہ آگے دعا کا ذکر کہاں پہ آتا ہے اس ذیل میں، اور تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ دعا میں عاجزی اختیار کی جائے، ادب اختیار کی جائے، خشوع اختیار کیا جائے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خوب رجوع ہو کر اپنے آپ کو پکارتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ کے پاس سے اسے نعمت عطا اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اسے نعمت عطا فرماتا ہے تو اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ جی مصیبت آپ کے اوپر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں، کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ آپ ہر وقت دعا کے موڈ میں رہیں، ہر وقت دعا کرتے رہیں۔ تو اگر آپ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یار یہ تو اس نے تو مصیبت میں یاد کرنا ہے، تو چلو اس پہ تھوڑا سا آزمائش ڈالتے ہیں تاکہ یہ مجھے یاد تو کرے نا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ بندہ اسے یاد کرتا رہے ہر وقت، تو پھر اگر انسان ہر وقت ہی یاد کرتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی اسے آزمائش میں مبتلا کرے۔ اللہ تعالیٰ کبھی مصیبت نہیں ڈالتا بلکہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ اچھی بات کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی اور اس میں ہے پھر اور جی جو دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں یا اللہ ہمیں سب سے اچھی چیز دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمیں عذاب بچا۔ یعنی کتنی اچھی ایک دعا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ مجھے کوٹھی دے دے، مجھے بنگلہ دے دے، یا مجھے گاڑی دے دے، نہیں، یا اللہ جو سب سے بہتر چیز ہے، نہیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑے نا، اللہ تعالیٰ کو مشورے نہ دیں، اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ یا اللہ جو بہتر ہے وہ میرے لیے کر دیں، یہ بس دعا ہوتی ہے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ اب یہ نہیں اللہ تعالیٰ کو مشورہ نہیں دے رہے کہ یا اللہ تو اس طرح سے میری مدد کر، یا ان کو جو دشمنان دین ہیں ان کا تو
کباڑا کر دے یا کوئی اس طرح کی نہیں، اللہ تعالیٰ میری مدد کر بس. اور انی مغلوب، سب سے پہلے اپنے مغلوب ہونے کا انہوں نے ذکر کیا. تو اور کتنی عاجزی کے ساتھ نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. پھر اور دیکھتے ہیں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور یہ آخری جون سا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ دعا کے ذیل میں آتا ہے. پھر اس کے بعد صلاۃ کے ذیل میں کیا ہے، یقیمون الصلاۃ واقیموا الصلاۃ، اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اللہ کے بندو، مطلب ایمان لانے والو، اللہ تعالی سے مدد طلب کیا کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو فزیکلی ساتھ رکھا کریں اپنے، صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مورلی آپ کے ساتھ ہوگا، بلکہ فزیکلی بھی آپ کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کریں. یہ صلاۃ کا جو سا ہے یہ ایک مفہوم آتا ہے کہ صلاۃ کے ذریعے نماز ادا کر کے ایک ریچولز کے تحت اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ ہو جائے گا صلاۃ. تو ویسے انفارملی بلانا وہ دعا ہے، اور فارملی جب بلائیں گے اور ایک مسنون اور مشروع طریقے سے جب بلائیں گے نماز پڑھ کے تو وہ صلاۃ ہو جائے گا. اور صلاۃ میں پھر صلاۃ علی النبی بھی آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما، ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو. پھر آتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اب فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا میرا مرنا سب کچھ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اور پھر یہ کتنے یعنی کہ بے شمار یعنی بہت زیادہ تقریباً 98 کے قریب رزلٹس ہیں جس میں صلاۃ کا ذکر آیا ہے. اقام الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس میں صلاۃ اور دعا دونوں اکٹھے آ گئے ہیں. میرے پروردگار مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، اور میری دعا قبول فرما. پھر اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کر آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک. بقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح صبح اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کیا کیجئے. تو یہ جو ہے یہ ہو گیا اقیم الصلاۃ لذکری، یہ صلاۃ کا ذکر ہے کہ تو میری یاد کے لیے نماز قائم کر. اور ان الصلاۃ واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور بری باتوں سے برائی سے روکتی ہے. وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اور جو اس سے اگلا ہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے وہ بھی ایک پکارنے کا طریقہ ہے. تو وہ دعا سے بھی زیادہ ایک انفارمل ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کو بلانا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو رہے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو رہے ہیں وہ دعا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے بہت ایموشنز کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں تو وہ ندا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو آپ صرف یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ذکر ہے. ٹھیک ہے جی.
اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اسی لیے ہمارے مرشد صاحب فرماتے ہیں کہ ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آگے درود شریف صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم، یہ ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہا کرو، تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ذکر بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی، اور صلاۃ علی النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہو گیا. اور آگے ہے الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ جو ہمیشہ نماز کو قائم کرتے رہے ہیں، دائمی طور پر نماز قائم کرتے رہتے ہیں. فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. اس کے بعد یہ ہم ذکر کا دیکھ لیتے ہیں. تو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی نہ کرنا کبھی. جب ذکر کرتے ہیں تو کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ ناشکری نہیں کریں گے اور ذکر کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے اور آپ کا ذکر بھی کریں گے. اور فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کچھ خاص دنوں میں، گنے چنے دنوں میں بھی کیا کرو. تو اس میں بے شمار آیات ہیں، کچھ 26 کے قریب صفحات ہیں، میں آگے نہیں جاؤں گا. پھر اس کے بعد اگلا جو سا ہے ندا، کہ جی ندا میں کس طرح سے یعنی ایموشنز کے ساتھ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا ہے. تو اس میں تقریباً 5 صفحے کھلتے ہیں، 53 results in 50 آیات. تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جی ندا کا جو ہے وہ سورہ مریم میں کس طرح سے آیا، اس کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. اذ نادا ربہ نداء خفیہ when he called to his Lord a private supplication. یعنی کہ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے. جب کہ اس نے اپنے رب سے چپ کے دعا کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایموشنز کے ساتھ بلا رہے ہیں اور بہت فل آف ایموشنز، لیکن ندان خفیہ، چپ کے. یعنی ندا کے لیے آواز کو بلند کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے احساسات اور جذبات کو ابھارنا یہ ہوگا. اگر احساس ابھرا ہوگا تو وہ ندا ہو جائے گی. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. تو یہ میں اس میں دعا کے ذیل میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام نے نادا ربہ، اللہ تعالیٰ کو پکارا. ربہ، اچھا یہ بھی ایک بڑی پتے کی بات ہے کہ رب پروردگار کو کس طرح سے پکارا جا رہا ہے. انی مسنی الضر، کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا. تو پھر اس کے بعد وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بلا رہا ہے وہ بھی ایک ندا ہے. اور مزید ہم دیکھتے تھے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کر جب اس نے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے. تو ہمارے پیر صاحب، ہمارے مرشد صاحب مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ آپ کو تنگ کرتا ہے. شیطان کا کام صرف گمراہ کرنا نہیں ہے، بلکہ شیطان رنج اور دکھ بھی پہنچاتا ہے. اس لیے شیطان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے.
تاکہ شیطان آپ کو تنگ نہ کر سکے. مسنی الشیطان، یعنی شیطان باقاعدہ ٹچ بھی کرتا ہے، شیطان سکن ڈیزیزز بھی آپ کو لاحق کر دیتا ہے. تو شیطان سے ہمیشہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں تاکہ شیطان آپ کے قریب نہ آنے پائے. تو یہ ہو گیا جی، اور ذکر کا بھی ہو گیا. اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں نجوا کا، کہ اس میں کہیں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بلانے کے لیے نجوا کا لفظ ہو، لیکن میری نظر سے نہیں گزرا. لیکن یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بلانے کے لیے آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، یعنی کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرگوشی کر رہے ہو تو کسی کو چپ کے بلانا سرگوشی کے ساتھ، اور وداؤٹ مطلب یہ کہ اس میں بہت زیادہ زور نہ لگایا جائے بلکہ ادب کے ساتھ اور بہت ہی احترام کے ساتھ بلایا جائے. یہ ایک احترام ہے جو کہ اس میں آتا ہے کہ جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا چاہیے. اور اس میں پھر نجوا کا جو سا ہے وہ کانسیپٹ آ جاتا ہے جی. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کو یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکار رہے ہوں گے تو نجوا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. تو لیکن نجوا کا لفظ نیگیٹو سینس میں بھی آتا ہے. انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، کہ شیطان سرگوشیاں کرتا ہے تاکہ لوگوں کو دکھ پہنچا سکے. تو شیطان سے ہمیں ہر حالت میں بچنا ہے. تو ہماری بہرحال جو آج کی ٹاک ہے کافی لمبی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کو ادب کے ساتھ بلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم، یعنی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.